بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ان پر ظلم نہ کرو ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ تو فرعون ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کون اللہ؟ یہاں کا اللہ میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے، تم ان چند لوگوں پر حکومت کرتے ہو، لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو پوری کائنات پہ حکومت کرتا ہے۔ تو فرعون ہنسنے لگا اور کہنے لگا، موسیٰ اپنی حیثیت دیکھو، اپنے لباس دیکھو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے فرعون اگر میں اللہ کی نشانی لاؤں تو کیا تم ان لوگوں کو چھوڑ دو گے؟ تو فرعون کہنے لگے، کیا ہے ظاہر کرو۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر رکھا تو وہ اژدہا بن کے پورے محل میں پھرنے لگی، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ تو محل والے سب حیران ہو گئے۔ بس فرعون نے سوچا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے اور کہنے لگا، اے موسیٰ کیا تم جادو کی زور پر میری سلطنت ختم کرنا چاہتے ہو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کریں؟ تو اپنا جادو دکھا، ہم اپنا جادو دکھائیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون یہ جادو نہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ بس فرعون نے اپنے بہترین 40 جادوگروں کو بلایا اور ایک طرف اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا بھائی ہارون علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، اے جادوگروں میں اللہ کا نبی ہوں اور تم جھوٹ مت بولو اور لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ تو وہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگے اور آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ شاید یہ نبی ہو۔ کوئی کہنے لگا نہیں۔ پھر وہ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے یعنی غالب آ گئے تو کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ تو وہ لالچ میں آ گئے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، اور وہ جادوگر کہنے لگے، موسیٰ پہلے تم نشانی دکھاؤ۔ اسی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ پہلے انہیں جادو دکھانے دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے جادوگرو تم اپنا جادو دکھاؤ اور بعد میں اللہ کی نشانی دکھاؤں گا۔ بس ان کے پاس جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ انہوں نے زمین پہ رکھی اور انسانوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ تو بس لوگوں کو وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں اور وہ حرکت کرنے لگیں۔ اتنی دیر میں اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ اپنی عصا پھینک۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی اور ان جادوگروں کے سانپ اور لاٹھیوں کو کھا گئے۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ سب لوگ دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے، اور اس معجزے کو دیکھتے ہی وہ جادوگر کہنے لگے کہ اے لوگو یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ایک لاٹھی سانپ تو بن سکتی ہے لیکن دوسری چیزوں کو کھانا اور پھر واپس لاٹھی بن جانا یہ واقعاً اللہ کا معجزہ ہے۔ ہم تو جادو لوگوں کے آنکھوں پر کرتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بولے، ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، تم لوگ میری اجازت سے قبل اس پر ایمان لے آئے، یہ ضرور تم لوگوں کی مکاری ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ بس تمہیں عنقریب ہی اس شرارت کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ میں تو یقیناً تمہارے ایک طرف ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
جادوگر کہنے لگے، ہمیں تو آخر ایک روز اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تو ہم سے اس کے سوا کسی اور چیز کی عداوت رکھتا ہے کہ جب ہمارے پاس خدا کی نشانیاں آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اور اب تو ہماری یہ دعا ہے کہ اے پروردگار، ہم پر صبر کا مینہ برسا اور ہمیں اس دنیا سے مسلمان اٹھا لے۔